معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ پاکستان جیسے جن معاشروں میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہاں مزاحمتی صحافت اور باغیانہ شاعری قتل سے بڑا جرم بن جاتی ہے۔ جس ریاست کی ایجنسیاں ایک شاعر سے خوفزدہ ہو کر اسے اغوا کر لیں وہ ایجنسیاں اور ریاست دونوں اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ حامد میر برصغیر پاک و ہند میں انگریز دور کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت بھی صحافیوں اور شاعروں کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ اس لیے سمجھتی تھی کہ بھگت سنگھ جیسے باغی رابندر ناتھ ٹیگور اور ڈاکٹر محمد اقبال جیسے شاعروں سے متاثر تھے۔ اپنی ایک تحریر میں حامد میر بتاتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ علامہ اقبال نے بھگت سنگھ کو پھانسی سے بچانے کی سرتوڑ کوشش کی تھی۔ اقبال ایک سینئر وکیل تھے۔ 1929 میں بھگت سنگھ پر کمپنی کی حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں مقدمہ چلانے کے لیے ایک خصوصی آرڈیننس جاری کیا گیا اور آرڈیننس کے تحت ایک خصوصی عدالت بنائی گئی۔ 1930 میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک کمیٹی بنائی جس میں علامہ اقبال، گوگل چند نارنگ، ملک برکت علی اور نانک چند شامل تھے۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بھگت سنگھ کے خلاف جاری کیے جانے والے آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود خصوصی عدالت نے بھگت سنگھ کو سزائے موت سنا دی۔ 29 فروری 1931 کو ڈاکٹر اقبال نے بھگت سنگھ کی سزائے موت کے خلاف پٹیشن دائر کی جو مسترد کر دی گئی اور 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ کو لاہور میں پھانسی دے دی گئی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ اب آپ خود سوچئے کہ پاکستان کا خواب دیکھنے والا شاعر بھگت سنگھ کا دیوانہ تھا جسے کمپنی کی حکومت نے دہشت گرد قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دیا۔ جب پاکستان بن گیا تو جس نے یہ سوال اٹھایا ہمیں کمپنی کی حکومت کے بنائے گئے سیاہ قانون سے کب آزادی ملے گی، اسے غدار قرار دے کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ہمارے ہر بڑے شاعر کو جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ فیض احمد فیض صرف شاعر نہیں صحافی بھی تھے۔ انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کیا گیا۔ حبیب جالب کو شراب نوشی اور قاتلانہ حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اسی قسم کی شاعری کی وجہ سے سورج کاشمیری بھی اکثر جیل کی ہوا کھایا کرتے تھے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ پہلے تو شاعروں کو کسی نہ کسی الزام میں گرفتار کیا جاتا تھا، لیکن اب گرفتار نہیں کیا جاتا بلکہ غائب کر دیا جاتا ہے۔ 2018 میں لاپتہ کر دیے جانے والے اسٹیبلشمنٹ مخالف شاعر اور صحافی مدثر نارو آج تک بازیاب نہیں ہو سکے۔ مدثر نارو کی والدہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے بھرپور قانونی جنگ لڑی۔ اسی مقدمے میں وزیر اعظم شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے اور مدثر نارو کی بازیابی کی یقین دہانی کرائی، لیکن مدثر نارو بدستور لاپتہ ہے۔ اب اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آزاد کشمیر کے شاعر احمد فرحات کی بازیابی کا مقدمہ زیر سماعت ہے، جس میں عدالت کے ریمارکس سے حکومت اور اس کے ہمنوا برہم دکھائی دیتے ہیں۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ احمد فرحات کے یہ اشعار بہت مشہور ہیں: یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو، وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں سوچتا ہے، اسے اٹھا لو۔ احمد فرحات کی بازیابی کے مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے بڑا قابل غور جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ احمد فرحات کی بازیابی کا مقدمہ نہیں رہا، یہ پوری قوم کی بازیابی کا مقدمہ بن گیا ہے۔ آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ عدلیہ پر پارلیمنٹ کی توہین کا الزام لگا رہے ہیں۔ کیا کوئی یہ بتانا پسند کرے گا کہ اکتوبر 2022 میں پارلیمنٹ نے جبری گمشدگیوں کے خاتمے کے لیے ایک بل پاس کیا تھا؟ وہ بل کدھر گیا؟ اگر پارلیمنٹ اپنے بنائے ہوئے قانون پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کمپنی کی حکومت کے سامنے بے بس ہے۔ کرمنل لاز ترمیمی بل 2022 کے ذریعے پاکستان پینل کوڈ 1860 میں ترمیم کر کے جبری گمشدگی کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا۔ اس وقت بھی تارڑ صاحب وزیر قانون تھے، آج بھی وہ وزیر قانون ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ میڈیا کو قابو کرنے کے لیے نئے قانون لانے سے قبل 2022 کے جبری گمشدگی کے خلاف قانون پر عمل درآمد کرا دیں تاکہ یہ تاثر ختم ہو جائے کہ آج پاکستان میں مسلم لیگ نون کی نہیں بلکہ کمپنی کی حکومت ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔